نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی تسبیح جس کو پڑھنے سے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے فضائل و برکات۔ محترم ناظرین، لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر وہ اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی غلطیاں جو ہم اکثر دعاؤں میں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دعا کے اندر وہ قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ حائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے معافی ضرور مانگیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں کے سکون کے بارے میں بات کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح سے آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ان کے گرد ہر طرف سے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معتبر ملائکہ میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہ حاجت رہی ہے کہ مجھے دل کا چین اور اطمینان مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا۔ کسی نے مختلف رسالوں اور کتابوں کو پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقامات پر جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و بو میں سکون تلاش کیا، کسی نے کھیل کود اور جدید تفریحی آلات کے ذریعے سکون و اطمینان پانے کی کوشش کی۔ لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے، ان میں کسی طریقے سے وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آئی اور کبھی صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس ذات حکیم و خبیر میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو سکون ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ: خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں دلوں کا سکون پانے کے لیے کوئی ہمہ وقت واٹس ایپ یا فیس بک یا ٹک ٹاک پر بلا وجہ وقت ضائع کرتا ہے، کسی کو فلموں، گانوں یا ڈراموں سے دلچسپی ہے۔ یہ سب دنیا کے بہلاوے ہیں۔ یہ 100% سچ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑا کر سفارش کرتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ محترم ناظرین، وظائف کے بارے میں بزرگ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر باوضو ہو کر ہی کرنی چاہیے اور کسی علم والے کی ہدایت پر وظائف کرنے چاہیے۔ وظائف کے لیے کچھ شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، رزق حلال کا اہتمام کریں، حرام غذا عمل کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ نمبر 5، فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ نمبر 6، حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ نمبر 7، الفاظ کی تصحیح کا اہتمام کریں،
الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ نمبر 8، طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ نمبر 9، عاجزی اور آہوازاری کے ساتھ عمل کریں۔ نمبر 10، جھوٹ، دھوکہ بازی، حسد، غیبت، چغلی، یہ باتیں روحانی اعمال کے فائدے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے معمولات کے درمیان تسبیحات کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ استخارہ کی روح سے آپ یا مالک القدوس کی تسبیح کیا کریں۔ بزرگان دین یہ تسبیح کیا کرتے تھے، جب کوئی ذاکر یعنی ذکر کرنے والا یہ تسبیح کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو۔ روحانی اور ظاہری اسباب میں ترقی کے لیے یہ تسبیح روزانہ 313 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا بے شمار مسائل سے بچ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ جل شانہ سے دعائیں کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی۔ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی وہ دعا اس وقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور اللہ جل شانہ اس کا ہمیں متبادل عطا کر دیتے ہیں اور ان دعاؤں کو اللہ جل شانہ اپنے پاس آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت یا کسی بھی وقت قبول ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسی تسبیح بتائیں گے جو اگر آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کریں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی تنگ دستی کے لیے دعا ہو، پھر آپ اپنے مقدر کو بدلتا دیکھیں گے، پھر آپ اپنی قسمت کو بدلتا دیکھیں گے، آپ اپنی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔ یہ ایسی آزمودہ تسبیح ہے جو بہت سے لوگوں نے کی اور اپنی ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارا پایا۔ محترم ناظرین، اس عمل یا تسبیح کو ضرور کریں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کے کمالات دیکھ سکیں۔ اس تسبیح یا عمل سے ہر قسم کی بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ ایک تسبیح آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کی مشکلات کو، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ محترم ناظرین، جب آپ کی دعا قبول نہ ہو اور آپ پریشان ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی تو آپ یہ تسبیح کریں اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ یا اللہ، میں نے فلاں دعا کی تھی جو پوری نہیں ہوئی، یا میرا جو مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی وہ حل کر دے، وہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، فلاں بیماری دور کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو دعا ہوگی وہ لازمی قبول ہوگی۔ آپ کو تسبیح کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت دھیان اور توجہ سے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبر لی، یا وہاب حب لی من اسرار دنیا والآخرہ۔ آپ نے روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ کر پورے یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ دعا کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دعا ہوگی یا آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔